پاکستان میں موجودہ جو صورتحال ہے، پاکستان علماء کونسل کسی مارچ، دھرنے یا کسی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے ملک کے اندر اشتعال، تشدد اور اس کی فضا پیدا ہو۔ ہم حکومت سے اور مولانا فضل الرحمن سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے، مفاہمت کی طرف جائے۔ ملک کسی بھی فساد کا، تشدد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے، اور ایسے وقت میں جب کہ تبلیغی اجتماع سالانہ شروع ہونے والا ہے اور اس کی بھی وہی تاریخیں سامنے آ رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو بھی اور حکومت کو بھی، حزب اختلاف کو بھی اور حزب اقتدار کو بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ تشدد، دھرنے، یہ مارچ، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اگر دھرنوں سے مسائل حل ہونے ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کے 126 دھرنے میں مسائل حل ہو جاتے۔ پاکستان علماء کونسل نے اس وقت بھی دھرنوں کی مخالفت کی تھی۔ ہم آج بھی اس طرح کے دھرنے جس کے نتیجے میں ملک کا نظام معطل ہو جائے اس کے مخالف ہیں۔ سیاست میں احتجاج ہر ایک کا جمہوری حق ہے، اس کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے، تشدد اور انتشار اور فساد کی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم دونوں قوتوں سے، حزب اقتدار سے بھی اور حزب اختلاف سے بھی مذاکرات کی اپیل کرتے ہیں، اور پاکستان علماء کونسل واضح طور پر اپنی پالیسی رکھتی ہے۔ ہم کسی جماعت کے تابع نہیں، کسی حکومت کے تابع نہیں ہیں۔ جس طرح باقی جماعتیں بہت ساری جو ہیں دھرنے کے معاملے میں ان کا اپنا اپنا موقف ہے، پاکستان علماء کونسل کا بھی اپنا موقف ہے کہ ہم کسی دھرنے یا مارچ میں اس وقت، جبکہ ایک طرف تبلیغی اجتماع کے قافلے نکلے ہوں گے اور وہ بھی اسی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اور دوسری طرف یہ قافلے، تو نتیجے میں جو ٹکراؤ ہوگا وہ پولیس سے ہو وہ بھی ہماری ہے، وہ انتظامیہ سے ہو وہ بھی ہماری ہے، اور پھر یہ جو قافلے رکیں گے، جو مشکلات آئیں گی، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اچھا کام کوئی کرے گا وہ کوئی بھی ہو ہم اس کی تائید کریں گے، غلط کام کوئی کرے گا وہ کوئی بھی ہو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی عاطف میاں کا معاملہ ہوا، آسیہ مسیح کا مسئلہ ہوا، یا ابھی موجودہ حکومت نے تو وہ نبیل منیر کو نہیں لگایا تھا، سابقہ حکومت نے لگایا ہوا تھا۔ اب بھی جب ہمارے علم میں آیا تو ہم نے مطالبہ کیا، اور الحمدللہ موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اقوام متحدہ میں ڈپٹی مندوب ہے اس کو واپس بلایا جا رہا ہے، اس کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی۔ یہ نواز شریف صاحب کے دور میں لگا تھا، بلکہ اس سے پہلے کا لگا ہوا تھا، اسے ایکسٹینشن ملی اور اب اس کو واپس بلایا۔ تو جہاں بھی اچھا کام کرے گی حکومت اسے اچھا کہیں گے۔ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، لا قانونیت کے جو معاملات ہیں، امن و امان کے، قوم اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ انصاف کے پرچم کو سر بلند کریں۔ مدینہ کی ریاست کا پہلا عمل انصاف ہے، جو بغیر کسی لگی لپٹی کے، ہیل و حجت کے ملنا چاہیے۔